लो जी, आज सेल्फी बना रहे हैं शेर के साथ। संडे का दिन है। शेर कहते जी तुसी मैनू भुल ही गए हो वकील साहब, मैं भी तो हूँ। तो मैंने कहा चलें आज कर लेते हैं जी। ठीक है, चलें जी, आए गपशप लगाते हैं। आज इतवार था, आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। ठीक है, ये नूर जहान का बड़ा मशहूर गाना है। सर जी बातें करते हैं, बहुत मज़े मज़े की गपशप लगाते हैं। पहले तो ये बता रहे थे जी कि जनाब अभी अभी बता रहे हैं ख़बरों में कि जनाब कल पूरी बर्फ़बारी होगी, बारिश होगी पंजाब में, सिंध में, KPK में। लेकिन मैं जो गूगल पे वो देख रहा हूँ वहाँ तो 18 टेम्परेचर लिखा हुआ है। 18 तो भाई ठीक ठाक मौसम होता है। वैसे आज सर्दी में ना कल कल की मैंने नोट की है कि सर्दी उड़ंत, वो कहते हैं ना आई बसंत पाला उड़ंत। ओ बसंत के ऊपर भी बात करनी है सर जी। सर बसंत मनाई जा रही है पंजाब में, क्या आप बसंत के हक में हैं? बसंत बड़ा अच्छा त्यौहार था। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, हम खेलते थे, बल्कि मैं तो गुड्डी लूटते लूटते छत से गिरा था और पड़ोसियों के घर गिर गया था। 5-6 साल मेरी उम्र थी, मुझे वो याद है। उनका वो कच्चा सेन था तो मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन गुड्डी लूटते लूटते ना वो पड़ोसियों के घर में गिर गया था। अच्छा जी, तो बसंत बड़ा अच्छा त्यौहार है, लेकिन सर जी ये जो मांझे लगते हैं और रीलें और ये वो ना, इन्होंने इसको गहना दिया है और ये ख़राबी इसमें पैदा हो गई है। अभी भी चाइना में और अमेरिका में पार्कों में वो उड़ाते हैं, लेकिन पेचे कोई नहीं होंगे सर जी। ए जेड़े असी पेचे लाने हैं ना, पेचे इन्होंने काम ख़राब किया तो है, पेचे ने तो पेच होते हैं, फिर डोर उड़ती है। सर जी ये बड़े बंदे को भी इधर डोर अगर लग जाए ना, अभी भी देखें आज संडे था ना, आज कितने इलाकों में गुड्डियाँ उड़ती हुई नज़र आई हैं। बहरहाल मैं तो ज़ाती तौर पे सर जी ये बसंत के हक़ में नहीं हूँ। मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है और कह रहे हैं जी 25 साल बाद या 18 साल बाद बसंत मनाने का ऐलान हुआ है। मैं तो सर जी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। आप इस चीज़ के हक़ में हैं या नहीं है, आप ज़रा कमेंट्स करके बताएं। सर जी देखें, लिमिटेशन मुकर्रर की जाती है ना, उसके ऊपर अमल कौन करता है? अब ये रोज़ रेड़ियाँ उठा रहे होते हैं, दूसरे दिन उधर ही रेड़ी सड़क के दरमियान में खड़ी होती है। कारपोरेशन वाले आते हैं, रेड़ी उठाते हैं, फ्रूट भी उठाते हैं, गरीब रो रहा होता है, लेकिन दूसरे जब भी उसको मौका मिलता है वो सड़क के दरमियान में रेड़ी लगाता है। ये सर जी हर जगह ऐसे होता है। वो कल मैं वो बाज़ार माल रोड फिर रहा था, वो लड्डू पीठियों वाला खड़ा था, वो ऐसे फट्टा लगा के। मैंने कहा भाई तेरी तो बड़ी प्यारी रेड़ी सी शीशे वाली किधर गई? कहते जी कारपोरेशन वाले चुक के ले गए ने। मैं कहा क्यों? कहते वो कहते ने जी इत्थे तू नहीं लानी, इत्थे। तो मैंने कहा ये बात तो है सर जी, ये बात तो है, इनको खुली छुट्टी दी जाए ना, सड़क के दरमियान में हर चीज़ लगाए। सब्र नहीं है हमें। ये नहीं है कि हम दीवार के साथ ला के खड़े होंगे तो हमारे माल्टे, हमारे जनाब फ्रूट, हर चीज़ बिक जाएगी। नहीं, ऐसी कहते हैं जी सामने खलोइए। फिर अब इसका क्या हाल है? बहरहाल बसंत आ रही है, जो ही ये सर्दी का मौसम ख़त्म होगा तो बसंत शुरू है सर जी, शुरू है। आज मैंने बहुत गुड्डियाँ उड़ती हुई देखी हैं। हालांकि बसंत तो आनी है आगे फरवरी में, लेकिन गुड्डियाँ उड़ रही हैं, उन्होंने कौन रोके? ठीक है सर जी, इसके ऊपर आपने ज़रूर तबसरा करना है, बसंत के ऊपर। लो जी, अगली सब तो वड्डी खबर ते यूथियां दे चुल्हे ठंडे हो गए। ठंड नाल नहीं, हसद दे नाल, हसद दे नाल। जुनैद सफदर की शादी ने आज ये कमाल कर दिया है कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर नवाज शरीफ के साथ ऐसे 2 घंटे बैठे रहे। ऐसे शहबाज शरीफ साहब इधर बैठे सन ते नवाज शरीफ ते आसिम मुनीर इंज करके बैठे रहे ने और 2 घंटे गल्लां करते रहे ने। ला सर जी इसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ये क्या हो गया है, एक ही होया है। नवाज शरीफ ने तो पहली दफ़ा मुलाकात की है ना, अंदर खाते हो सकते हैं मुलाकात कोई हुई हो, लेकिन ये बाकायदा जो टीवी के सामने मुलाकात हुई है ना, ये पहली मुलाकात हुई है, जिसको हर
ویڈیو بنانے والے نے اور سب نے نوٹ کیا ہے۔ تو یہ ملاقات بھی 2 گھنٹے ہوئی ہے، 2 گھنٹے ہے۔ ٹی وی کی ہیڈ لائن ہی یہی ہے کہ جناب علی نواز شریف عاصم منیر کی ملاقات۔ تو ملاقات میں کیا طے ہوا؟ ملاقات میں یہی ہوا ہے کہ جناب پاکستان کی ترقی کی جائے۔ نواز شریف صاحب تو میڈ ان پاکستان پرسنالٹی ہے، میڈ ان پاکستان پرسنالٹی۔ تو اس نے یہی کہا ہوگا کہ شاباش، آپ نے جناب انڈیا کو شکست دی ہے، شاباش، آپ نے جے ایف تھنڈر کی مارکیٹ بنا دی ہے، شاباش، آپ کے ٹینک اور میزائل بک رہے ہیں، شاباش، آپ کی وجہ سے پاکستان اونچی اڑان چل رہا ہے، شاباش۔ یہی باتیں ہوئی ہیں۔ اور آئندہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، شاباش، یہ باتیں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی سر جی نواز شریف نو جاننے ہیں نا، اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف میڈ ان پاکستان ہے، اور حافظ سید عاصم منیر بھی میڈ ان پاکستان ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی کی باتیں کی ہیں۔ ٹھیک سمجھ آ گئی تانوں؟ لیکن سر جی اے خبراں چل دیاں رہن گیاں، ہن کوئی کہے جی کی ہویا کہ کسی کو نہیں پتہ، نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ مجھے یہی پتہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے اوپر نواز شریف صاحب نے حافظ سید عاصم منیر کو شاباش دی ہے، شاباش دی ہے، شاباش دی ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ ہاں جی، جنید صفدر دی شادی دے بارے جناب علی بڑیاں گلاں ہو رہی ہیں کہ جناب بڑے خرچے ہو رہے ہیں، یہ وہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے بھی شادی کی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس 2 لاکھ تھے نا، تو جب میں نے بیٹے کی شادی کی تو میں نے 4 لاکھ لگایا، ٹھیک۔ جس کے پاس ₹1,00,000 ہوتا ہے وہ 2 لاکھ لگاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں آپ۔ اب جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ 2 کروڑ لگائے گا۔ سب بڑوں کی شادی ایسے ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، یہ جی رجب بٹ کی شادی، یہ فرخ کھوکھر کی شادی، یہ جناب فلانی شادی ہوا ہے نا، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ تو اگر کوئی خوشی منا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اے جی بینڈ باجے والے نہ آندے تے 10 غریبوں دی شادی ہو جانی سی، اور بھائی وہ ادھر بھی لگاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ادھر بھی لگاتے ہیں۔ لیکن تنقید کرنے والے جو ہے نا وہ ناجائز تنقیدیں کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے جی وہ کہہ رہے ہیں جی جو صفدر نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی نا، چادر جنید صفدر نے، وہ جی 1 کروڑ روپے کی۔ اب ان کو کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ مہنگے ہوں گے، لازمی مہنگے ہوں گے۔ آپ اپنے دیکھیں نا جو کمنٹس کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو جب جہیز دی ہے تو بیٹی کا جو سوٹ ہے آپ نے وہ 10,000 روپے والا بنایا ہے؟ چلیں بتائیں جی، میں میڈیا کر لوگوں سے پوچھتا ہوں، 10,000 والا بنایا ہے یا 1 لاکھ والا بنایا ہے یا 2 لاکھ والا بنایا ہے یا 5 لاکھ والا بنایا ہے؟ بولے، بتائیں، سچے ایمان سے بتائیں۔ تو جب بھائی ان کو بھی یہ موقع ملا ہے بیٹے کی شادی کا، تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، پاکستان میں منا رہے ہیں، سارا کچھ منا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ شادی منائی گئی تھی، میرے خیال ادھر عمران خان کی حکومت تھی، شاید مجھے یاد نہیں، جنید صفدر کی، تو وہ ساری ہر چیز جو ہے وہ لندن میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ادھر ریونڈ میں ہو رہی ہے۔ ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی 10 بجے بجلی تو بند نہیں ہوئی۔ اور بھائی گھروں میں تو آپ مہندی کی رسم لگاتے ہیں، رات 2 بجے تک آپ گانے گاتے ہیں، گھروں میں کوئی پابندی نہیں ہے کھانے کی بھی۔ لو سب سے VIP کھانے مہندی پہ ملتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر بھی بتا رہے ہیں مہندی پہ اینا کھانا سی۔ بھائی شادی ہالوں میں، ہوٹلوں میں، ان جگہوں پہ 10 بجے تک کی اور 1 ڈش کی پابندی ہے۔ گھروں میں جو لوگ کرتے ہیں، جو فارم ہاؤسز میں کر رہے ہیں، وہ بتائیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک شادی ہے، جاتی عمرہ میں ہوئی ہے، بارات اس کی لیک سٹی میں گئی ہے، اور انہوں نے اپنے گھر میں کیا ہے پروگرام، انہوں نے اپنے گھر میں کیا، کہتے نہیں جی وہ پولیس والا کیوں نہیں آیا جی بتیاں بجھان واسطے 10 بجے۔ تو یہ ایسے ہی آٹا گندی ہلدی، کیوں شہباز گل کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں اور عمران ریاض کے اور یوتھیوں کے، انہوں نے یہ شوشے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ بہرحال یہ ہے جی. اچھا ایک اور خبر جی، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک وہ زراعت والا اور انڈسٹری کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی بڑی زیادتی ہے، ہماری انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، گل احمد بند ہو گئی ہے، فلانا بند ہو گیا ہے، زراعت کی بھی جو ہے نا وہ بیج وغیرہ صحیح نہیں دی جا رہا ہے. گندم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے جب گندم زمیندار بیچ رہا تھا تو 2100 روپے من تھی اور اب وہ 4600 روپے من ہے. تو پہلے گندم والے زمیندار رل گئے ہیں اور اب غریب رل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا جی آلوؤں کی کوئی پیداوار نہیں، آلو 5 روپے کلو بک رہے ہیں جی. اور بھائی یہ اس کے اوپر حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے. آلو یا گوبھی یا ٹماٹر جب مہنگے کرتے ہیں تو حکومت ایکشن لیتی ہے، سستا کرنے پہ کیا ایکشن لے؟ اگر آلو 5 روپے کلو بک رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی، وہ آلو زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ یہ بک رہے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کیا ایکشن لے جی؟ مہنگائی کے اوپر تو ایکشن لے گی، حکومت لے رہی ہے. تو حکومت تو نہیں چاہ رہی کہ آٹا 46 روپے جو ہے نا فی من بکے. حکومت تو کہہ رہی 2100 کا ہے تو 1800 کا بکے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. وہ بڑی زبردست پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ جی انڈسٹری بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، زراعت بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اب جناب ان کو بتایا جائے اور یہ ہے وہ ہے اور فلانا، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. تو یہ سر جی جو یوتھیا ایلیمنٹ ہے نا، ان کو ترقی نظر نہیں آتی، کہیں بھی کوئی ترقی نہیں آتی. ہم یہ ہمیشہ یہ ہم قانونی ٹی وی سے کہہ رہے ہیں کہ گیس، بجلی، پانی، اس کے اوپر حکومت جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے. بیسک چیز یہ ہے، نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، دل پھر بھی پاکستانی. اس کے اوپر جناب آواز اٹھاتے رہیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں. ابھی بھی 2 گھنٹے کے بعد بجلی آئی ہے. اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، 2 گھنٹے پہ بجلی گئی ہوئی تھی تو آئی ہے، اور سارا دن بھی جاتی ہے. پھر ابھی میں گیا، میں نے کہا وہ چائے وغیرہ بناتا ہوں تو گیس نہیں تھی. تو یہ سر جی یہ بیسک چیزیں یہ ہیں. محترم مریم نواز صاحبہ ادھر بھی توجہ دیں. آپ جدھر توجہ دے رہی ہیں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، مانتے ہیں، لیکن گیس، بجلی، پانی کی طرف بھی توجہ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو. تو بات سمجھ آئی؟ کافی دنوں سے آپ نے کوئی فرمائش ہی نہیں کی کہ جناب ہمیں کوئی شعر و شاعری سنائیں، اور ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے. تو جناب برداشت کی حد ہے. گیس، بجلی، پانی کو کنٹرول کرو. ٹھیک ہے دوستو.